شکریہ شکریہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں پہلے تو کل آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ جب میں شام کو آیا تھا تو مجھے آپ سب کو کہنا پڑا تھا گھبرانا نہیں ہے. اصل میں دیکھیں، میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی ہوا کیا ہے. نہیں، انہوں نے ریئلائز نہیں کیا کہ جس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی. نیشنل سیکیورٹی کونسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکے تھا پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اور ان کا جو ڈونلڈ لو جو بھی ان کا ریپرزینٹیٹو تھا، اس کے سارے یہ آفیشیل میٹنگ تھی. اس آفیشیل میٹنگ کے نوٹ ٹیکرز بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف، اور وہ منٹس وہ جو کنورسیشن تھا ہمارے ایمبیسڈر اور ان کے آفیشل کا، وہ سارا کنورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گئے. اس کے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹرفیئر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس میں، اور یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی. ہم نے وہ چیزیں لکھی نہیں وہاں کہ کیسے یہاں ایمبیسی کے لوگ مل رہے تھے، جو لوگ ہمارے سے جب چھوڑ کے گئے، جو لوٹا ہوئے، تو ان کو باقاعدہ ایمبیسی کے لوگ ملتے تھے. ان کا کیا کام تھا؟ دیکھیں، ہیڈز آف کئی دفعہ بات پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو اس لیے ملتے ہیں کہ وہ پوچھ سکتے ہیں ملک کے صورتحال وغیرہ، لیکن ان لوگوں کو ملنے کا ان کا کیا تھا؟ تو وہ سارا کنیکشن تھا اس کا نو کانفیڈنس موو جو کہ باہر سے انیشیٹڈ تھی. تو جب ایک دفعہ ملک کی ہائیسٹ سیکیورٹی باڈی یہ کنفرم کر دیتی ہے، تو اس کے بعد تو یہ پروسیڈنگز یہ ارریلیونٹ تھی کہ نمبرز کتنے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا نہیں سکتا تھا کل رات، کیونکہ مجھے ڈر یہ تھا کہ وہ آج وہ شوق میں نہ ہوتے اگر میں سب کو بتا دیتا. تو ہاں، دیکھیں، اب بیسٹ چیز ہوئی ہے پاکستان کے لیے کہ بجائے اس کے کہ یہ لوگ ایک سازش کر کے آ کے بیٹھ جاتے وہاں، اور انہوں نے پہلی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی چیز انہوں نے نیب کو ختم کرنا تھا، کرپشن کیسز ختم کرنے، یہ سب ان کی کوشش. پھر انہوں نے پورا اپنا ماحول بنانا تھا، کیونکہ انہوں نے تو کبھی نیوٹرل امپائر سے میچ کھیلا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے پورا کوشش کرنی تھی کہ جب بھی اگلی الیکشن ہو تو انہوں نے سارے اپنے امپائرز کھڑے کرنے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو میرے خیال میں بڑا آبویس پلان تھا. میں حیران ہوں کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں اس طرف. انہوں نے جب وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جب وہ منٹس نکلے، تب بھی ان کو کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ شاید کیا ہو سکتا ہے. تو اور یہ شاید ابھی بھی سوچ رہے ہوں کہ ان کے جو باہر آقا ہیں وہ بچا لیں گے، جن کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم بیگرز آر ناٹ چوزرز، یا کہ جی ہم لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. بڑی خوش کرنے کی بھی کوشش کی تھی نا انہوں نے کہ عمران خان تو بہت برا ہے لیکن ہم تو ایبسولوٹلی ناٹ نہ کہتے، ان کو خوش کرنے کے تھے. لیکن اب یہ سارا لیگلی ہم نے پورا یہ اپنی لیگل ٹیم سے کنسلٹ کیا ہوا ہے. یہ بڑا فل پروف ہے. جب آپ سائٹ کر دیتے ہیں جائے گا تو سپریم کورٹ میں، لیکن سپریم کورٹ کے پاس جب آپ کے پاس ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جب رپورٹ جائے گی، منٹس جائیں گے، تو وہ کیا کہیں گے اس کو کہ اس کو تو کلیئر آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہے. اور پھر ان حالات میں جو بیسٹ چیز ہے وہ الیکشنز ہیں. تو ہم بھی کوئی پرپوز نہیں کر رہے کہ ہم بیٹھے رہیں، ہم کہتے ہیں الیکشن میں جائیں. تو اس کے لیے میں آپ سب کو ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی تیاری شروع کر دیں انشاءاللہ.
فروش بکے ہیں جو ضمیر فروش ہیں. ابھی بھی آپ پرائم منسٹر ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے, اگلے کچھ دن آپ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو رہیں گے اور انشاءاللہ پھر واپس آئیں گے. لیکن جو ضمیر فروش ہے ان پہ ایکشن ہونا چاہیے. وہ جو چہرے اور ان کے خلاف کیا کریں گا, صرف پارٹی سے ان کو ایکسپیل نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنی لیگل ٹیم سے پورا پوچھ رہے ہیں, ان کے خلاف لیگل ایکشن لینا چاہیے. اور ایکچولی غداری نہیں, سیڈیشن کا مقابلہ ہو سکتا ہے. غداری تھوڑا اور ذرا مشکل ہوتا ہے. سیڈیشن کا ہم نے وکیلوں سے پوچھا ہے. ان اپوزیشن کے لیڈرز کے اوپر بھی ہم سوچ رہے ہیں کرنے کا کہ سیڈیشن انہوں نے کی ہے. اور دیکھیں, اس سے آپ کو ایک چیز ہونی چاہیے کہ ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک اوپر والا بناتا ہے, اور کامیاب صرف ایک ہی ہوتا ہے. بڑا پلان بنا ہوا تھا. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایسا پلان جو ہمیں گرانے کا, جی اچھا, اور خوشی آپ کو یہ انشاءاللہ آج ہم ساری اپنی پارٹی کو کال دے رہے ہیں پاکستانیوں کو کہ روزہ کھولنے کے بعد سب سیلیبریٹ کریں, کیونکہ بڑی نجات ملی ہے. ایک منٹ یار, یہ سوچیں, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوچیں کہ جو بھی یہ بنا رہے تھے, یعنی پوزیشن جو انہوں نے بندر بانٹ کی ہوئی تھی, سب نے اچکنے سلوائی ہوئی تھی, تو وہ جو بھی جس نے بھی پوزیشن, اگر یہاں کا پرائم منسٹر تھا وہ نیب زدہ تھا اور بیل پہ, ادھر کا جو چیف منسٹر حمزہ وہ بیل پہ ہے, وہ نیب زدہ ہے, وہ جو باقی فضل الرحمان ہے اس کے اوپر کیسز ہیں, اس کے اوپر نیب کے. یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ جتنے بھی انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کرنی تھی, آصف زرداری, یہ سب کرپٹ ہے, سب کے اوپر کیسز ہیں. جی ظہیر, کھیلا ہے اور پوری قوم کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا. ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جو آپ نے ان کو روکا ہے, کیونکہ یہ جو پلان تھا, ان کا یہ پلان تھا کہ ونس گورنمنٹ میں آ کے, اور ان کی یہ فطرت ہے کہ جیت میں شامل ہے کہ ایک دفعہ ان کو پی ڈی یا چونکی مل جائے یا گورنمنٹ مل جائے تو پھر یہ اگلے 15-20 سال کا پلان کرتے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ساری پولیٹکس ہے وہ ہے وکٹمائزیشن پہ. یہ ظلم کرتے ہیں, لوگوں پہ جھوٹے کیسز بناتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ اس طرح کی پولیٹکس کی ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اب اس پر کبھی وہ غلطی نہیں کرنی جو میں نے یہ 2018 کے الیکشن میں کی. بہت بڑی میں نے غلطی کی, غلط لوگوں کو ٹکٹس دیے. ہم نے کئی اپنی اتنی سیٹیں گنوائیں کیونکہ ہم نے الیکٹیبلز کر کے ان کو ہم نے ٹکٹس دے دیے, جبکہ ہمیں دینے چاہیے تھے اپنے پارٹی ورکرز کو, یا وہ لوگ جو کہ پارٹی ورکر نہ بھی ہو, نظریہ ہو, کوئی ان کا بلیف سسٹم ہو, کوئی وہ ملک کی سوچیں. اب یہ جو آپ نے یہ 20-22 جو بھی گئے ہیں, ان کی ذرا شکلیں بھی نہیں, میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ساری زندگی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پرانا چھانگا مانگا کا زمانہ ہے. ان کو پتہ نہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سب کی شکلیں چل رہی ہیں. مجھے بھی کئیوں کی شکلیں یاد نہیں تھی. وہ سوشل میڈیا جب کھولتے ہو تو ان کی شکلیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنی پولیٹکس بھی ختم کی ہے. پیسے تو جتنے انہوں نے لیے ہیں, جو اس پیسے, یہ بڑا مہنگا پڑے گا یہ پیسہ. عمر, جس طرح آپ نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, پہلی بات. اور آج جو ان کے اوپر ہائپرسونک میزائل آپ نے مارے نا سر, ان کی تو نیڈیا آپ نے حیران کر دی. دوسری چیز سر, آپ ہمیشہ کہتے ہیں سر آپ کا بیسٹ پلیئر کون ہے. سر معذرت کے ساتھ جس کا آپ نام لیتے ہیں منیرا, وہ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف, وہ آپ اپنے اس کو درست کر لیں سر. وہ آپ کا بیسٹ پلیئر بن گیا. جس طرح اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, اس نے سر نیریٹو اٹھا کے ختم کر دیا اپنے انسانوں کا. ان کے پاس کوئی وہ جواب نہیں ہے کہ الیکشن میں جائیں کہ ہم لوگ بھگاری ہے. سر قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے,
مختلف جگہوں میں ہم لوگ جاتے ہیں, سر لوگ خود بخود آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو ووٹ کے لیے. سر انشاءاللہ تعالی میدان ہم لوگ ماریں گے, آپ کی سربراہی میں ماریں گے, اور اگلی بار بھی 2 تاریخ کے ساتھ. میں ایک انٹرجیکشن کر دوں, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی دیکھیں انسان صرف کوشش کرتا ہے. پلیز یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں, جب ہمارا ایک دم اتنا بڑا جلسہ ہو گیا, 14 سال سے میں کوشش کر رہا تھا, لوگ مذاق اڑاتے تھے, پارٹی کچھ نہیں تھی, تھوڑے سے لوگ میرے ساتھ تھے, اور ایک دم پبلک سارا مینار پاکستان بھر گیا. تو تب بھی میں نے یہ کہا تھا, میں ابھی یہ کہتا ہوں, دیکھیں کبھی بھی جب مشکل وقت آتا ہے نا, کبھی بھی آپ کو ہار نہیں ماننی چاہیے. اور مشکل وقت ہمارے 3.5 سال میں بہت آئے ہیں, یعنی ہر 2 مہینے کے بعد کوئی نیا چیلنج آ جاتا تھا. دیکھیں جو آپ کے ایمان جو ہوتا ہے نا, ایک انسان کا کیریکٹر, اور ایمان ہی کیریکٹر بناتا ہے. یاد رکھیں جن کے تکڑے کیریکٹر ہوتے ہیں وہ ایمان والے لوگ ہوتے ہیں. یہ سمجھ جائیں, میرے زندگی میں جتنے بھی جو اسٹرانگ پرسنالٹیز دیکھی ہیں ان کے اندر ایمان ہوتا ہے. جو ایمان ہوتا ہے نا, وہ اللہ قرآن میں آپ کو کہتا ہے کہ میں بار بار آپ کے ایمان کو مشکلوں سے آزماؤں گا. اس کا واضح ہے قرآن میں, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, بار بار آزماتا ہے. تو یہ جو آپ کے لیے آزمائش آتی ہے نا, یہ آپ کے لیے ایک پیریڈ آتا ہے اپنے آپ کو اور اوپر کرنے کا. یہ جب مشکل وقت آتا ہے نا, جو سائیکل نچلا آتا ہے, یہ سائیکل ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا جائزہ لینا, محنت کرنا, ہار ماننا نہیں, اس کے بعد اپنے آپ کو اوپر اٹھانا. اب یہ جو لوگ بھاگے ہیں, میں آپ کو بھی ان کی سائیکی بتا دوں کیا تھی. سائیکی ان کی یہ تھی کہ ایک طرف سے تو پیسے مل رہے تھے, دوسری طرف وہ جب انہوں نے یہ پلان ابھی کا نہیں بنا, یہ انہوں نے پہلے کے سارے فیصلے ہوئے تھے. مجھے جب خبریں آنی شروع ہوئیں, ماشاءاللہ ہماری ایجنسیز, جو ہماری اپنی ایجنسی, وہ بڑی ایکوریٹ خبریں آنی شروع ہو گئیں, اور یہ 2 مہینے سے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ ان کی میٹنگ شروع ہو گئی ہیں. اور میرا ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے میاں والی کا ایک میرا ایم این ہے, جو مجھے خبریں بھی دیتا رہا بار بار کہ یہ میٹنگ, وہ میٹنگز بھی اٹینڈ کر رہا تھا. یہ پلان تب کا بن رہا تھا. میں پچھلی اکتوبر اگست سے مجھے پتا تھا یہ گیم آنے والی ہے, جو میں نے اپنی ساری کیبنٹ کو بتایا تھا. دیکھیں میں نے لوگوں کو, یہ جو لوگ تھے انہوں نے فیصلے 2 کیے. ایک طرف تو پیسہ ان کو آفر ہونا شروع ہو گیا, دوسرا انہوں نے کہا کہ اب تحریک انصاف گئی, اور نون لیگ کا ٹکٹ بڑھائے جناب, اب تو نون لیگ ہی جیتے گی. تو دیکھیں جب آپ اس بدنیتی کے اوپر فیصلے کرتے ہیں, آپ کی زندگی میں ہی ذلت ہوتی ہے. اب ان کی زندگی میں ذلت ہے, ان کی پالیٹکس ختم, ان کی پالیٹکس ختم. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی آپ ان کا نام بھی نہیں اب سنیں گے پالیٹکس میں. ان کی پالیٹکس بھی ختم, انہوں نے ذلت بھی اٹھائی, اور ان کی ہمیشہ کے لیے مور لگ جائے گی ان کے اوپر کہ لوگ ان کو اب یاد رکھیں گے. اور آپ کو جلسے کی بڑی مبارک ہو. ویسے اس جلسے سے سارا کام اٹھا نہیں ملک میں, آپ نے بات سے بات میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جو آپ کی ٹیم دوسرا کے حوالے سے تھی ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے ساری ٹیم میں سے چیف وپ صاحب سر, انہوں نے سارے ہمارے نگران گوار آپ کے ساتھ ہم سارے جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور شکریہ, میں تو اس لیے آیا تھا کہ پہلے دن اور یہ آخری دن آپ کا آپ کے لیے خان صاحب 9 ملین اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ریگولر ان لوگوں کے ساتھ ٹچ میں ہوں. سب کا بلیف یہ ہے کہ خدا کا تحفہ ہے پاکستان کو. ہمارے بہت کروڑپتی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, گھبرانا مت, آپ لوگ پریشان مت ہونا, پورا پاکستانی 9 ملین آپ کے ساتھ. ویسے تھینک یو. ویسے ایک منٹ میں آپ سے پہلے نہیں وہ آئیں گے.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دو کہہ رہے تھے کہ ہمارے بڑے تگڑے لوگ تھے جنہوں نے آخر میں آ کے اپنے اوپر، میں کہتا ہوں انہوں نے اپنا نقصان کیا. یہ جو اب تک وہ ادھر ادھر کھیل رہے تھے نا کہ شاید تحریک انصاف بھی ہیں اور ادھر بھی ہوں، وہ جب ادھر چلے گئے نا تو انہوں نے اپنے بہت برا نقصان کیا. تو اوورسیز پاکستانیز کا میں صرف آپ کو یہ کہہ دوں، پلیز یہ میں جو آج پاکستان یہ جو ہم نکلے ہیں نا سب سے مشکل وقت میں، اس کی بہت بڑی وجہ اوورسیز پاکستانیز نے جو ہمیں پیسے بھیجے، جو ان کی ریمیٹنسز تھیں، جو باہر سے پیسہ آیا، اور وہ اتنی زیادہ ان کو تکلیف تھی اس نو کانفیڈنس موشن کی، جتنی اوورسیز اگر آپ ہم باہر دیکھیں ادھر زیادہ ان کو تکلیف تھی کہ یہ ہار نہ جائیں ہم. اینی وے جی امجد. سب سے پہلے تو کیونکہ سارے میرے مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، تو میں نے کہتا تھا کہ جو کچھ ہے خان کے جہاں پہ میں آپ کو کچھ نہیں بتاتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ہم ہارنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا فیصلہ کرنے پہ، کیونکہ آپ ویسے امجد میں تو یہ بتاؤں، مجھے جو سب سے زیادہ خوشی پتہ کیا ہے، وہ جو اس نے اچکن سلوائی ہوئی تھی. میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اتنا بڑا مجرم وہ دان نکال کے اور پھر وہ منڈیلا کی تقریریں کرتا پھرے. آپ نے سر کچھ دن پہلے پوچھا تھا کہ ہمارے MLAs کیا کریں گے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے، آپ کے علم ہے، لیکن پبلک ہمارے ایک ماہ پہلے سے کہا کہ دو ٹویسٹ کر گئے. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج پوری پاکستان قوم جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم یونائٹ رہیں. ہماری پارٹی جو ہے اب ہم اس کے اوپر فوکس کریں تاکہ ہم جب الیکشن میں جائیں ہم وہ لوگ لے کے ہیں جو، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں سر سوٹیبل لوگ چاہیے جو آپ کے فیس کے ساتھ میچ کریں. وہ لوگ چاہیے جو آپ کے ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ لوگ چاہیے جو آپ کی سچائی کے ساتھ، چاہے وہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں اور وہ چیتے کی طرح آپ کے ساتھ فائٹ کریں. کیونکہ کچھ لوگوں نے اس مشکل کرائس میں آپ کے ساتھ جڑ کے آپ کے ساتھ بہت وہ ایک مجھے یاد ہے. کچھ لوگ ہیں سر انہیں عہدے نہیں چاہیے، انہیں آپ کو پیار چاہیے اور وہ آپ کو اس پاکستان کو بدل دیتے ہیں. جی عمران پھر علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت مبارک. جس طرح سے لاسٹ ویک پورا یہ پولیٹیکنگ میں آپ نے بتایا اور ایک ایک چیز کو آپ نے بیٹھ کے خود اس کو پکڑ کے آپ چلے ماشاء اللہ. وہ اور پھر جب سے آپ کے نئے لا منسٹر آئے نظر نہیں آئے سر. یہ اس بار جو فواد چودھری نے آپ کے ساتھ کام کیا، میں فواد چودھری کو اور ان کے ساتھ اور جو بھی آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ تھی ان سب کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں. سب کو بتانا چاہتا ہوں آج جو کچھ بھی ہوا اس میں وزیر اعظم ان کے قریبی رفقا، لا کی پوری ٹیم، علی زیدی اور سارے سر ہمارے ایلائز کے بارے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس مضبوطی کے ساتھ جی ڈی اے اور پیر پگاڑا ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سر سارا غوث بخش بہر جس طرح یہ کھڑے ہوئے ہیں. سر یہ بالکل ایسا فیصلہ کرے. آج صبح پیر پگاڑا صاحب کا بیان تھا کہ عمران خان جیتے یا ہارے مرتے دم تک اس کے ساتھ. بڑی بات، بہت اچھا. جی اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں سر کہ میں نے بھی آج سے 22 سال پہلے 23 سال پہلے اوورسیز پاکستانی ہی تحریک انصاف جوائن کی تھی. میں باہر رہتا تھا اور دوسری بیٹھا ہے یہ بھی اوورسیز پاکستانی تھا، یہ بھی پاکستان آ گیا. تو سر ہمارے لیے تو آپ جب ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی اس وقت بھی وزیر اعظم ہی تھے اور آج بھی وزیر اعظم اور کل بھی وزیر اعظم رہی. میں سر آپ سے دوسری بات یہ کہ آپ ابھی بھی وزیر اعظم ہیں اور میرے خیال میں کوئی نہ کوئی قانون تو ہوگا، وہ جا کے دیکھے کوئی ان الیکٹڈ لوگ، مطلب تو سارے اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، اسمبلی میں جو کر رہے ہیں بیٹھ کے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی قانون تو ایسے جا کے اسمبلی کے اسپیکر کے ٹیبل پہ بیٹھ کے اسمبلی کا اجلاس چلا رہے. اور تیسری بات سر ایک مولا جی کا میں کال سنانا چاہتا ہوں، بڑا زبردست کال ہے میرے دماغ میں آیا کہ تمہاری زندگی 2 دن پہ مشتمل ہے. ایک وہ دن جو تمہارے حق میں ہے اور ایک وہ دن جو تمہارے خلاف ہے.
जो दिन तुम्हारे हक में है उस दिन गुरूर मत करना, और जो दिन तुम्हारे मुखालिफ चल रहा हो उस दिन सब्र करना। तो गुरूर करने हमें इंशाअल्लाह हम जीते, अब अपने सारों में हरकों में जाके सर अगली दफा 2/3 अक्सरियत से आपको ताकि ये हमारी बेसाखी। आपको पता है क्या हुआ? एक चीज मैं अली आपको वासपाक साहब 1 मिनट में आके देखो, इसमें आप रियलाइज नहीं करते, ये 1.5 हफ्तों के अंदर आप रियलाइज नहीं कर रहे पाकिस्तान बदल गया। जो एक पुरानी सियासत चली हुई थी ना कि ये पार्टी आई तो वो गई तो वो, ये और फिर इलेक्टेबल्स और ये बिल्कुल बदल गया पाकिस्तान, क्योंकि एकदम एक सारी कौम नजरिए के ऊपर खड़ी हो गई। आज आपके जरा पब्लिक में जाके देखें, कोई बात कर रहा है टमाटरों की कीमत या प्याजों की कीमत, सारी खत्म हो गई है, इसलिए कि लोगों ने उससे ज्यादा एक चीज है। देखिए, हम जो इंसान है ना, हम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी सब चाहते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी होता है ना, उसको डिग्निटी चाहिए होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। ये जो शहबाज शरीफ और ये जो जरदारी वगैरह, इन्होंने अपने पैसे के लिए इन्होंने जो जुल्म किया ना, और अल्लाह ने इनके मुंह से ही निकाल दिया कि जो ये अंदर से है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान से पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म हो, हमारे कितने पाकिस्तानी ड्रोन अटैक्स में मरे हैं, किसकी जंग में लड़के क्या। यहाँ जो ये जो केपी के अंदर लोग बैठे जो हैं, और जो खास तौर पे कबायली इलाके से जिनका ताल्लुक है, ये जो स्वात में भी, इनको पता है कि इनके ऊपर क्या गुजरी है वॉर ऑन टेरर में। कोई पूछे कि वो लड़ाई क्यों थी, क्यों हम लड़े थी वो जंग, मैं अकेला लगा रहा कि ये हमारी जंग नहीं है, मुझे बुरा भला सब कुछ कहा गया, यही मीडिया संभाल लेते हैं, बाहर से पैसा आता है, बाहर से पैसा हमारे मीडिया पे लगता है, वो सारे फिर एक पूरे। तो इनको कभी कोई फिक्र नहीं हुई इन अपने लोगों की जान और माल के ऊपर कि उनकी तकलीफ है, कुछ भी हो, इनको कोई उससे गर्ज नहीं है। और ये इनके मुंह से ही चीजें निकलाई कि एक तरफ मुदाखलत हो रही है बाहर से, ये नो कॉन्फिडेंस में, और कभी इस तरह ब्लेटेंटली नहीं होती। एक तरफ वो हो रही है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम अगर वो मुल्क हमारी अगर हम उसके जूते ना पॉलिश करें तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा, ये कह रहे हैं बेसिकली। सो वो उनके मुंह से जो चीज जिसकी वजह से ये मुल्क यहाँ है, ये मुल्क में देखिए, आप कोई भी कौम उठ ही नहीं सकती। अगर आपको कौम, अगर मेरा तो खेलों की ग्राउंड में ट्रेनिंग हुई ना, अगर मैं अपनी टीम को कहूं कि तुम तो हो ही किसी काम के लिए, तुम तो जीत ही नहीं सकते, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तो वो कैसे मैच जीतेगी। हम जब शुरू में मैच खेलते तो अंग्रेजों से इतना कॉम्प्लेक्स होता था, पहले से हारे हुए जाते थे कि जी हम अंग्रेज को हरा ही नहीं सकते। इन्होंने वो कर दिया पाकिस्तानी कौम के, अगर हम ऐसे करके ना खड़े हो अमेरिका के सामने तो कौम का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसकी वजह से हम यहाँ हैं। ये याद रखें, 22 करोड़ लोग, 5वीं दुनिया की पॉपुलस मुल्क है, क्या वजह है उसे कि इस तरह करके ग्लोबल करने की, इनकी वजह से। वासपाक साहब एक मिनट, और एक हमारे बाबर रवान साहब, मुबारक ने और आपने वो मतलब दिखाया है कि कितना पुराना बात सियासतदान लोगों को कहने से नहीं कर सकेंगे। बाकी वो ऐसे ही समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और कैसे होगा। खुदा आपको सलामत रखे। हम शुरू से ही आपके साथ आए, तो दादा मुझे कुछ चीजें चाहिए, मैं रिलेशन में न लड़ूं, लेकिन आपकी पार्टी को मुझे सिर्फ बेहतर बैठा। आप मेहरबानी करके टाइम के सखी बने, टाइम लोगों को ज्यादा दें, लोगों से मिले, और सियासत में यकजहत भावना कभी होगी। जो लोग खामखा बात करें, मेहरबानी करें, वो सुने हो, बिल्कुल फजूल बात हो, आप अपना टाइम वेस्ट करें। अगर सियासत को सही मुल्क में हमारे लोगों के हिसाब से चलना है, आप चल रहे ऊपर वाली सियासत, जैसे मैंने कल कहा, आप नीचे वाली सियासत में है। बाबर साहब हर जब मिलते थे, इनसे बात करते थे, मशवरा करते थे, ये बंदा हमें काम आया, और शायद हम भी भाग जाते हैं, ये बंदा लोगों पे आपसे ज्यादा साफ, आपसे मिलना, बात करना आसान लगता था, उनसे बात करना मुश्किल लगता था, वो बात करना हम पसंद नहीं करते थे। लेकिन हमने एक असूल कहते हैं, जो मैं सिर्फ फ्यूचर बैकग्राउंड से, इस कदम पर अगर हम आपके साथ न जाए, न चले, तो इससे मैं जलील और बेहतर कौन सी होगी जो अपने मुल्क के सलामत के लिए आपके साथ न खड़ी।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको लगे ख्याल दो 15 सफा मुझे मिला, जो लोग तंग छोड़ के आए वो भी आपको प्यारे हैं, वो भी नजदीक है, हम नहीं है, हमने पीपल्स पार्टी साथ ऐसा ये 2097 में छोड़ के आया पीपल्स पार्टी एमपी था, मिनिस्टर था, और बेनजीर कब लोगों से अकेला मिलती थी मेरे से, आप मेरे भाई जो कहते थे और सुनती थी, ये नहीं कि नहीं सुनी, उसमें लोग कहते आदत सुनने की नहीं, उसमें बड़ी आदत सुनने की थी, वो जो यक्षया था वो कह रहा वो ज्यादा सुनती थी। ये शाह महमूद ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया फॉरेन ऑफिस में, ज़बरदस्त काम किया, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी था ना। लेकिन आप ठीक कहते हैं, हमने ना ये 3 सालों में, पहले 3 सालों में इतने ज़्यादा मसले थे गवर्नमेंट के कि वक्त ही नहीं मिला पॉलिटिक्स का। अब तो खैर सारा वक्त ही पॉलिटिक्स का। माशाअल्लाह, यू आर द चोजन वन। अल्लाह ने आपको पूरी कौम ने मुंतखब इसलिए नहीं किया कि ये आज के जो मौजज़ा अल्लाह ने कराया, आगे भी अल्लाह बहुत मौजज़े कराएगा। अब ये मौजज़े क्या, जो उनकी अभी बाय द वे तस्वीरें आ रही हैं, जो उनकी शक्लें नज़र आ रही हैं उसमें, अगर मौजज़ा देखना है तो उनकी शक्लें देख लें। उसके बाद सलाम है आपकी इन टीम प्लेयर्स को। जुबैदा जलाल हमारी बहन और फबीदा मिर्जा साहिबा, दे लेड फ्रॉम द आपके जो वो टीम प्लेयर्स जिन्होंने ये कहा आपके सामने मैं मौजूद था कि हमारी औलादें भी आप पर कुर्बान, अल्लाह हमारी जिंदगी भी आपको दे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपने अपनी हिफाजत, अल्लाह आपकी हिफाजत करे और आपने अपनी हिफाजत करनी। जी इजाज़। शुक्रिया जनाब प्राइम मिनिस्टर, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी प्राइम मिनिस्टर। मैं 2 गुजारिशात करना चाहता हूँ। अभी शहरयार अफरीदी ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मौजज़ा। मैं ज़िंदगी भर ये सोचता रहा कि ये मौजज़ा क्या चीज़ होती है, और हज़रत इकबाल का एक फारसी का शेर है जो ये कहता है कि वादिये इश्क फसे दूर दराज अस्त वले, तैशवत ज़्यादा सदसाला बाहे का है। इश्क की वादी चाहे बहुत दूर दराज है, लेकिन 100 साल का इश्क की वादी का सफर जो है 100 एक आह में तय हो जाता है। ये मौजज़ा और इश्क वो कुव्वत कि जो हजरत इकबाल ने इश्क के सूरत में डिफाइन की है। खान साहब, मेरी सारी जिंदगी का तजुर्बा ये है वो ये जो 35 दिन गुजरे हैं, मैं आपको बताऊं, ये है मौजज़ा, और ये है वो इश्क जो मकसद के साथ होता है, और मकसद का जो इश्क है वो अंबिया की मीरास है। एक बात तो याद रखना, और ये हम सबको समझना चाहिए कि मकसद के साथ जो इश्क करेगा वो वली अल्लाह उनकी सब में जाके खड़ा होगा। दूसरी बात सुने, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने, उनकी हदीस है, उन्होंने फरमाया कि दुनिया के अंदर 2 लोग होते हैं, एक जो पहाड़ी का चिराग होते हैं जिनको दूर से देखकर लोग रास्ता तलाश करते हैं, और दूसरा जमीन का नमक होते हैं। यहाँ इनमें से मुझे निकाल कर इनको आप पहाड़ी का चिराग कह लीजिए, या इन्हें साबित होना चाहिए पहाड़ी का चिराग, और मुझे आप जमीन का नमक समझ लें, वो कार्टून। हाँ साहब, जो कुर्बान है, जिस दिन आपने उन्हें पुकारा है, इस तरह जी वो उभर के आते हैं जो 3.5 बरस गिले शिकवे लेके बैठे थे। जिस दिन आपने मकसद की बात की है, उनको ना रोटी चाहिए, ना पानी चाहिए, ना उन्हें कुछ, उनको मकसद अजीज है। हाँ साहब, इस बात को मुझे भी समझना है, काबीना के अरकान को भी समझना है। ये जो पूरा हाथ मिलाना है नदी, ये उसका हिस्सा है। कारकुन का ये हक है कि जब हाथ आगे किया जाए तो पूरा हाथ, जब सीना मिलाया जाए तो पूरा सीना। बस यही। थैंक यू जी।